الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. میں نے کل کے درس میں ان آیات کو پڑھنے کی سعادت حاصل کی جنہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا اپنے رسالے میں، اور میں نے مقصود واضح کیا کہ ان تمامی آیات میں جو 4 سورتوں کی آیات ہیں اس میں علم اور علم کے مشتقات کا تذکرہ ہے، اور ہر آیت اور آیت کے وہ حصے جس میں علم کا صیغہ موجود ہے اور اس کے متعلقات کا ذکر ہے، اس سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ علم اللہ تعالی کی صفت جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور یہ اللہ تعالی کی صفات کاملہ میں سے ایک ہے جو اس کی شایان شان ہے، اور اس کا علم ہر شے کو محیط ہے. در حقیقت معتزلہ، اسی طرح سے اشاعرہ، ماتریدیہ، ہر ایک کی تردید مقصود ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی علیم تو ہے مگر بذاتی ہی وہ علیم ہے، نہ کہ اس صفت کے ساتھ، صفت علم کے ساتھ جو اس کے لیے ثابت ہے. میں نے کل بتایا تھا کہ میں ان آیات کی مختصر سی توضیح پیش کروں گا. پہلی آیت یہاں پر جو مذکور ہے وہ ہے یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا. اللہ تعالی ان تمام تر اشیاء کو جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتی ہیں، گھستی ہیں، اندر جاتی ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ زمین میں داخل ہونے والی، گھسنے والی، اس میں سرایت کرنے والی، اس میں جا کے چھپ جانے والی اشیاء بہت تیری ہیں جس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہو سکتا ہے کامل طور پر ابداً. مثلا بارش، بیج، دانے، پانی، برف، اولے، شبنم اور دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ زمین میں چلی جاتی ہیں اندر. وما یخرج منہا، اور وہ چیزیں بھی اللہ جانتا ہے جو اس سے باہر نکلتی ہیں، پودے، درخت، اور درخت کی بے شمار قسمیں، اناج، غلہ اور معدنیات
اور اس کی بہت ساری قسمیں الی آخری. اس آیت کریمہ کے حصے سے اللہ تعالی کے وصف علم کا اثبات ہوتا ہے، اور معتزلہ کی تردید کے لیے وجہ دلالہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے یہاں استعمال کیا صیغہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها. تو یہ یعلم صیغہ مضارع ہے، اور مضارع کی دلالت حدث یعنی مصدری معنی، اور مصدری معنی سے زائد ایک چیز زمن وقت پر بھی دلالت کرتا ہے. اور اس طرح سے ما فی الارض میں ما موصولہ، اور اس کے اندر جو عموم وہ اس کے متعلقات ہیں، اور اس کے ہم نہ جانے کتنی قسمیں ہیں. تو یہاں بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی ما یلج فی الارض کو جانتا ہے، جو بھی زمین کے اندر جاتی ہیں چیزیں، گھستی ہیں، داخل ہوتی ہیں، سب کو جانتا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم اللہ تعالی کی صفت. اور یہ بھی بات یاد ہے کہ اللہ تعالی کا علم وصف علم یہ ثابت ہے، لیکن معلومات اور علم کے متعلقات وہ متعدد ہوتے ہیں اور متجدد ہوتے ہیں، اور اس کے اندر تغیر بھی آتا رہتا ہے. اس کے اندر قسم بر قسم چیزیں ہوتی رہتی ہیں جن کو اللہ تعالی جانتا ہے. فل علم صفت للہ جل وعلا، وهي صفة أصلية ولكن المعلومات تتجدد وتتغير. فالمعلومات بكل أنواعها يعلمها الله جل وعلا. اللہ تعالیٰ ان تمام کو جانتا ہے. آیت کا یہ حصہ وَيَعْلَمُ مَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، جس کا ترجمہ میں کل ہی کر چکا ہوں کہ اللہ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو آسمان سے اترتی، اور ان تمام چیزوں کو جو آسمان پر کے آسمان سے نازل ہونے والی اشیاء، قوانین، امور بہت تیرے ہیں. اللہ کا امر نازل ہوتا ہے، اللہ کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، بارش اترتی ہے، اولے گرتے ہیں، شبنم گرتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ آسمان سے اتارتا رہتا ہے. اور اسی طرح سے آسمان میں بہت ساری چیزیں چڑھتی ہیں. وہ فرشتے جو زمین پہ آتے ہیں وہ پھر آسمان پہ چڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے، بندوں کے اعمال چڑھتے ہیں. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ تعرج الیہ الملائکہ. تو بہت سارے امور ہیں جو آسمان پہ چڑھتے ہیں، اور ان تمام کو اللہ تعالی جانتا ہے. فعلم اللہ تعالی یتعلق بكل ما ينزل من السماء وبكل ما يعرج فيها. اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے لیے صفت علم ثابت، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وہ علم قائم ہے، صفت جو اللہ تعالیٰ کی ہے. لہذا معتزلہ کا یہ قول باطل ہے کہ جو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صفت علم سے متصف نہیں ہے، یعنی اللہ کی ذات کے علاوہ زائد چیز صفت علم کا وہ انکار کرتے ہیں اور علیم بذاتی ہی کہتے ہیں. حالانکہ ہم اہل سنہ والجماعہ فرقہ ناجیہ اہل الحدیث یہ کہتے ہیں اللہ تعالی کی ذات ہے، اور اس کے ساتھ اور اس کی ذات کے ساتھ اس کی صفت جن کا ثبوت کتاب و سنت میں ہے وہ قائم ہے. جیسے کہ جو زیر بحث صفت کا
ذکر چل رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قائم ہے، اور اس کی دلیل یہ اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن اللہ جل وعلا کی اس صفت کے متعلقات یعنی المعلومات جانی ہوئی چیزیں اس کے اندر تجدد اور تغیر دونوں ہوتا رہتا ہے، اور ان تمام کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری سورہ انعام کی آیت یہاں پر علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پیش کیا، اسی نقطے کو، اسی بات ثابت کرنے کے لیے کہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کی یہ دلیل ہے۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کے مفاتح ہیں کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ عنده مفاتح الغیب، اس کے پاس غیب کے مفاتح ہیں۔ یہ عندیہ خود اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت، اور اس عندیت سے اختصاص کا اور قرب کا مسئلہ معلوم ہوتا ہے، اور عندیت سے اللہ جل وعلا کے علو کی دلیل بھی فراہم ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مفاتح اللہ کے پاس سے اس کے ساتھ مختص ہیں، اور وہی اس کو جانتا ہے، اور اس کے علاوہ کے پاس مفاتح الغیب ہیں ہی نہیں۔ اور یہ بات قواعد عربیہ کا ہے کہ خبر کی تقدیم یہ حصر اور قصر اور اختصاص کا فائدہ دیتی ہے، اور لا یعلمها الا هو، مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے نہیں جانتا ہے مگر وہی۔ یہ اسلوب زبان عربی کا نفی اور حرف استثناء کا اسلوب کہلاتا ہے، اور جب اس اسلوب میں کوئی بات کہی جاتی ہے کہ کسی بات کی پہلے نفی کی جائے اور پھر الا یا کوئی سی بھی اداتی استثناء کے ذریعہ استثناء کیا جائے، یہ حصر اور قصر کا اسلوب کہلاتا ہے، جس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مفاتح الغیب کا علم اللہ تعالی ہی کی ذات و صفات میں محصور ہے کہ وہی اس کو جانتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ فعلم مفاتح الغیب انما حصر وقصر علی اللہ جل وعلا۔ مفاتح الغیب کا کیا معنی ہے؟ مفاتح الغیب کے معنی مجامع الغیب و اصولہ، اصل غیب کی جو غیب کی باتیں ہیں، غیب کی جو بنیادی چیزیں ہیں، اللہ تعالی ہی ان کو جانتا ہے، اور اسی کو مفاتح الغیب کہا جاتا ہے۔ ایک معنی مفاتح الغیب کا یہ کیا جاتا ہے کہ مفاتح الغیب کے معنی الطرق والاسباب الموصلۃ الی الغیب، غیب کی معرفت کے اسباب و طرق فرمایا۔ اور اس وقت کہا تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے مسئلہ سائل یہ پوچھا تھا کہ قیامت کی کب آئے گی، آپ نے کہا من مسئول عنہا بعلم من السائل، اور اس کے بعد اس کے امارات کے بارے میں جب پوچھا تو بتایا، اور پھر علم الساعہ ہی کے تعلق سے بات آپ نے کہنا یہ چاہا کہ علم الساعہ قیامت کا علم ان 5 غیبوں میں سے ہے، اور کہ اللہ تعالی نے مجامع الغیب یا اصول غیب یا مفاتح الغیب کے بعض
اپنے برگزیدہ انبیاء و رسول میں سے جس کو چاہا بتا دیا، جس کا ذکر سورہ جن کے اندر ہے، اسے یہ نہیں لازم آتا ہے کہ وہ مفاتیح الغیب جانتے ہیں، اس لیے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احد الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے غیب کی باتوں میں سے کوئی بات اپنی مشیت کے مطابق بتا دیتا ہے، لیکن اس سے یہ مسئلہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ انسانوں میں سے یا کسی بھی مخلوق میں سے کوئی بھی مخلوق اور اس کا کوئی فرد غیب جانتا ہے، معاذ اللہ، ہرگز نہیں۔ پر اندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا ہو سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی تمام اشیاء کو جانتا ہے، حتیٰ کہ غیب کی اصل چیزوں کو جانتا ہے، اور وہ 5 ہیں، ان کا خاص علم اللہ تعالی ہی کو ہے، اور اس کا علم اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ محصور و مقصور ہے اور اسی کے ساتھ مختص ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالی صفت علم سے موصوف ہے۔ بقیہ اور آیت کی وضاحت کل کے درس میں کی جائے گی۔ اللہ تعالی سے ہمیں ان باتوں سے دے، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔